ولادت کی خوشی میں نکالا گیا یہ جلوس اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور خصوصاً سید اقتدار شاہ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آقا کے غلاموں کے لیے جو اہتمام کیا، اللہ رب کریم ان کی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے رزق اور کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے۔ دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ان کی نسبت کے ساتھ جو کام بھی ہم کرتے ہیں تو یقیناً اس کی عظمت کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے جلوس ہو یا لنگر کی تقسیم ہو، ہمیں اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کسی عام ہستی کے ساتھ منسوب نہیں ہے، لہذا تقسیم کرنے والے اور لینے والے تمام ادب اور احترام کو ملحوظ رکھیں، نہ تو رزق کی بے قدری اور بے حرمتی کریں، کیونکہ یاد رکھیں یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جلوس نکالنے کا مقصد ہی یہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، اور تعلق تبھی مضبوط ہوگا جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں آپ کو اس مقصد کی یاد دلانے کے لیے ہیں، یہ صرف ایک پہلا قدم ہے، اسی پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے، دیکھو اس دنیا میں آئے ہو تو اس حبیب کی پیروی کرو جس کے پیچھے چلنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ لوگوں اگر زندگی کے جینے کا سلیقہ چاہتے ہو، چاہے کسی بھی شعبے سے تمہارا تعلق ہو، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ تم جس بھی زندگی کے شعبے سے گزر رہے ہو، والدین ہو، اولاد ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، سائنسدان ہو، سلطنت کے حاکم ہو، جس بھی منصب پر فائز ہو، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی وہ پاکیزہ زندگی ہے اور ایسی جامع زندگی ہے اور ایسا کامل اسوہ ہے کہ ہر طرح کی رہنمائی تمہیں عطا کرے گی۔ تو آج کی اس ریلی سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس رزق کی قدر کریں، رزق حلال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اٹھا لو اور تناول فرما لو، اور کہا کہ دیکھو عائشہ یاد رکھنا یہ اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، اگر یہ کسی قوم سے روٹھ جائے چلا جائے تو پھر آسانی سے نہیں ملتا، لہٰذا رسول اللہ کا اسوہ یہ ہے کہ پہلے تو حلال طریقے سے رزق کماؤ، اور پھر جب اللہ تمہیں وہ رزق آ جائے تو کسی طرح کی بے ادبی اور بے حرمتی اس رزق کی نہ کرو۔ تو ہمیں آپ کی سیرت کو بھی سیکھنا ہے، آپ کے عظمت کا بھی پرچار کرنا ہے، اپنے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھی آگاہ کرنا ہے اور آپ کی سیرت سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہم نے ملا لی تو آج کے جتنے فتنے ہیں، آج دیکھیے بہت ہی بری حالت ہے۔ بدقسمتی سے وہ ملک جو اسلام کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر ہم نے حاصل کیا، آج اس ملک کی حالت یہ ہے اور ہماری دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ اور ایسے بدبخت ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ جو آئے روز اسلام دشمنی ہم پر نکال رہے ہیں۔ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کے پہلو تلاش کیے جاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنان کو جو جھوٹے نبوت کے دعوی ہیں، مدعی نبوت ہیں، قادیانیوں کو نوازا جاتا ہے، ان کو اونچے عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے، ان کے لیے آسائشیں فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اور کبھی غیر اسلامی اور غیر شرعی بلوں کو پاس کر کے اس امت کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر آج ہم نے اسلام سے اور صاحب اسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ کیا تو یہ حملے جاری رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا تو آئے روز اسلام مخالف قوانین ہماری اسمبلیوں سے پاس ہوتے رہیں گے۔ ابھی جو حالیہ دنوں میں ٹرانسجنڈر کے نام سے ایک بل منظور کیا گیا، کیسا غیر انسانی اور غیر حوانی یہ نظریہ ہے۔ اسلام تو دور کی بات کہ کوئی سنجیدہ انسان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جو واقعتاً انسان کہلانے کے حقدار ہے۔ لیکن یاد رکھیں
یہ مغربی ایجنڈے پر چلنے والے کٹپتلی سیاستدان آپ کو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ دین کا کھلواڑ کریں، آپ کی عزت اور آپ کی حرمت کا مذاق بنائیں۔ اگر ہم نہیں جاگے، ہم نے اسلام کو اپنے سینوں پر نہ سجایا، صرف محفلوں تک، صرف نعروں تک اور ریلیوں تک محدود رکھا، اور اسلام ہمارے سینوں میں داخل نہ ہوا، ہمارے گھروں میں داخل نہ ہوا، تو یہ کوششیں کسی کام کی نہیں آئیں گی۔ یہ جھنڈے، یہ ریلیاں، یہ سجاوٹ، یہ جلوس، یہ لنگر تبھی کام آئیں گے کہ جب آپ اس کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور حقیقی عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی محبت میں تبھی سچا ہوتا ہے کہ اس کا کردار، اس کا ظاہر، اس کا باطن ویسے ہی ہو جائے جیسے اس کے محبوب کا ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب مانتے ہیں، ان کا اپنے آپ کو ان کا پیروی کرنے والا مانتے ہیں، اور نعروں میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں، تو دوستو انشاءاللہ یہ جذبہ بھی بہترین ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے، اپنی نسلوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ دیکھو عزت اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا۔ آقا کی محبت کے بغیر، آپ کے اسوے کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان مکمل ہی تب ہوتے ہیں کہ جب اسلام کی تعلیمات ہوں اور ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت شامل ہو۔ محبت کے کھوکھلے دعوے جتنے بھی ہم کرتے رہیں، جتنے بھی نعرے لگاتے رہیں، جب تک عملی طور پر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک ہم اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، جب تک اس امت نے اپنا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب رکھا، آپ کی سیرت سے اپنے سینوں کو آباد کیا، اپنی حکومت کو، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو، اپنی تجارت کو جب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چلایا تو اللہ نے ان کی معیشت کو بھی مضبوط کیا، انہیں تجارت میں بھی کامیابی عطا کی، میدان جنگ میں بھی جس طرف وہ رخ کرتے تھے اللہ انہیں فتحیاب کرتا تھا۔ تو دوستو، فتح کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ رب کریم کا تو دعویٰ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے یہ دین بھیجا ہی اس لیے ہے، یہ نور اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ تمام باطل جو طاغوتی قوتیں ہیں، باطل ادیان ہیں، سب کو مغلوب کر اللہ کے دین کو غالب کر دے۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے اقوال کو پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر دروس سیرت کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کیسے حکمران تھے، ہمارے نبی کیسے تاجر تھے، کیسے معیشت دان تھے، ان کی خارجہ پالیسی کیا تھی، حیا کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اخلاق کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، وہ کیسے معلم تھے، وہ کیسے مربی تھے، وہ کیسے والد تھے، وہ کیسے استاد تھے، وہ کس طرح بڑوں کا ادب کرتے تھے، وہ کس طرح چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، یہ سب کچھ اگر ہم اپنی نسلوں کو بتانے کو تیار ہو گئے، انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتی۔ تو ترقی کا واحد راستہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ ان عظمتوں کے گن کو بھی گائیے، اپنے گھروں کو ظاہراً بھی سجائیے، اور اپنے باطن کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے منور کیجئے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں یعنی زمانے میں اسم محمد سے اجالا صرف جھنڈیاں لگانے اور لائٹوں لگانے سے نہیں ہوگا، اس زمانے کی تاریکیاں تبھی دور ہوں گی جب اسلام غالب آئے گا، اسلام کی تعلیمات عام ہوں گی، رسول اللہ کی تعلیمات عام ہوں گی، جب ہم اپنا آئیڈیل کسی غیر کے فنکاروں کو نہیں، کسی کھلاڑی کو نہیں، کسی ایکٹر کو نہیں، جب رسول اللہ کو اپنا رہنما مانیں گے، جب صحابہ کو رہبر مانیں گے، قرآن کو اپنا صحیفہ مانیں گے، قرآن کی تعلیمات کو سروں کو سجائیں گے، دین کو صرف مسجد اور محراب تک محدود نہیں کریں گے بلکہ تجارت میں بھی لائیں گے، معیشت میں بھی لائیں گے، دفاع میں بھی لائیں گے، حکومت میں بھی لائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت دین کے غلبے کو نہیں روک سکتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہی ایمان آپ کو طاقت دے گا، غلبہ دے گا، فتح دے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم ہمیں سچا عاشق مصطفیٰ بنائے۔ نعرہ تکبیر۔